يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سنن ابن ماجہ میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود سے نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی بدلے میں نقصان پہنچاؤ. اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. حدیث کے اندر نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا، تکلیف دینے سے منع کیا گیا، چاہے وہ تکلیف ذہنی ہو یا جسمانی ہو. اہل علم نے اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا
کہ اس حدیث کے اندر بغیر قصد کے نقصان پہنچانا بھی شامل ہے اور ارادے کے ساتھ نقصان پہنچانا بھی شامل ہے، اپنی ذات کو تکلیف پہنچانا بھی شامل ہے اور دوسروں کی ذات کو تکلیف پہنچانا بھی شامل ہے، اور یہ کہ بدلے میں زیادتی کرنا بھی شامل ہے۔ تو مختلف معانی اس روایت کے، اس حدیث کے بیان کی، تو انشاءاللہ اسی روایت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دین اسلام ہمیں امن و سلامتی اور سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنے اور دوسرے کو امن و سلامتی دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-4 روایتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، دوسرے کے ساتھ بھلا چاہنے کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی خیر خواہی کس کے ساتھ کی جائے؟ آپ نے فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، خیر خواہی اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ائمۃ المسلمین کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ کی جائے۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے بھلے چاہنے کو، دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کو دین قرار دیا ہے۔ جو آدمی کسی کی خیر خواہی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامتی میں آ جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے دینے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات ذکر کی گئی کہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے لیے ایک گھوڑا خریدا جائے۔ خادم نے بازار میں ایک عمدہ گھوڑے کو دیکھا اور اس کے مالک سے قیمت طے کر لی، 500 دینار قیمت طے کر لی تھی، یا 300 دینار درہم قیمت طے کر لی گئی، اور مالک سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھوڑے کو لے کر ہمارے مالک کے پاس آ جائیں، قیمت لے لیں اور گھوڑے کو دے دیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا گھوڑا بڑا عمدہ نظر آ رہا ہے، گھوڑے کے مالک سے کہا، کیا میں اس گھوڑے پر سوار ہو کے ایک چکر لگا سکتا ہوں؟ ایک چکر لگانے کے بعد 100 دینار یا درہم کا اضافہ کی، کہا کہ عمدہ گھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چکر لگایا، یہاں تک کہ اس کی قیمت 800 درہم یا دینار کر دی۔ 800 دینار یا درہم دے کے گھوڑے کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ غلام کو بڑا تعجب ہوا۔ غلام نے کہا کہ جناب، میں نے تو اس کی قیمت طے کر دی تھی،
آپ نے اضافہ کیوں کر دی ہے؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ یہ آدمی شاید مجبور تھا، اپنی مجبوری میں ایک عمدہ گھوڑے کو بیچ رہا تھا، تو میں نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں چاہا، جو قیمت بن سکتی تھی وہ قیمت میں نے اس کو دے دی۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ کے دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ تو اس طرح کی روایتوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دین اسلام نے ہمیں انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور انسانیت کو امن و سلامتی دینے کی تعلیم دیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ذہنی طور پر کسی کو ہم تکلیف دیتے ہیں یا جسمانی طور پر کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو ہمارا اسلام صحیح نہیں، درست نہیں۔ صحیح اور درست اسلام کی پہچان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بہترین اسلام کیا ہے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامتی میں آ جائے، سمجھ لو یہی بہترین اسلام۔ جو حدیث ہم نے پڑھی لا ضرر ولا ضرار، اس کے مختلف معانی اہل علم نے بیان کی، تو دو تین باتوں پر ہم گفتگو کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قصداً، بغیر کسی ارادے کے، بلا قصد کسی آدمی کو نقصان پہنچانا اسلام میں اس کا جواز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی طور پر بعض تعلیمات عطا فرمائی کہ انجانے میں کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے علاقے سے گزرتا ہو اور اس کے ہاتھ میں چاقو ہو یا تلوار ہو یا کوئی نوکدار شے ہو، تو دستہ پکڑنے کے بجائے اس نوکدار چیز کو پکڑ لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تلوار کی دھار اس کی نوک سے کسی کو نقصان پہنچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بغیر قصد اور ارادے کے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قصداً، جان بوجھ کر انسان کسی کو نقصان پہنچائے، تو جان بوجھ کر انسان کا نقصان پہنچانا یہ اس کے ایمان کے لیے، اس کی آخرت کے لیے، اس کے اعمال کی بربادی کے لیے ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اتدرون ما المفلس، کہا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس سامان زندگی نہ ہو، تو وہ آدمی مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ اور دیگر بھلائیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اس نے کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہوگا۔ مظلوم آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہم انصاف چاہتے، فلاں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ قیامت کے دن انسان کے پاس نیکیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین فیصلہ اس انداز میں کرے گا کہ نیک ظالم کی نیکیوں کو لے لے گا اور اس مظلوم کے حوالے کر دے گا۔ مظلوم باقی رہیں گے اور نیک ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ آخر
مظلوموں کے گناہوں کو لے لیا جائے گا اور نیک ظالم کے سر ڈال کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو جو آدمی قصداً جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو کس قدر نقصان کی بات ہے کہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً کسی پر زیادتی کرنے، ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اہل علم نے اس حدیث کا معنی بیان کیا کہ بدلے میں نقصان پہنچانے سے بھی بچا جائے۔ دین اسلام نے قصاص کی تعلیم دی ہے کہ اگر کسی آدمی پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کا بدلہ وہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لیتے ہوئے زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس زیادتی سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قصاص کو زندگی قرار دیا گیا، لیکن قصاص لیتے ہوئے اپنے جذبات اور اپنے غصے کا اظہار کرنا اور وہ طریقہ اختیار کرنا جو اس ظالم نے نہیں اختیار کیا تھا تو اللہ کے نزدیک ہم ظالم قرار پائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی کسی نفس کا قتل نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی مظلوم بنتا ہے تو ایسی صورت میں مظلوم کو اجازت دی گئی، مظلوم کے لوگوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ بدلہ لے لیں، لیکن بدلہ لیتے ہوئے اگر اسراف سے کام لیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی نصرت اس پہلے آدمی کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی، لیکن منع کر دیا گیا کہ بدلہ لیتے ہوئے زیادتی تم سے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف دی جاتی ہے تو تمہیں اجازت ہے تکلیف دینے کی، لیکن یاد رکھو تکلیف اتنی ہی دینی ہے جتنی تکلیف تم کو پہنچی ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدلہ لیتے ہوئے بھی احتیاط کرنا ہے۔ کسی آدمی سے غلطی ہو جائے، اس ایک غلطی کو بنیاد بنا کے ساری زندگی ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جانا اور اس کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اہل علم نے ایک معنی یہ بیان کیا کہ انسان کا اپنی ذات کو نقصان پہنچانا بھی صحیح نہیں، نہ اپنی ذات کو کوئی نقصان پہنچائے اور نہ ہی کسی اور کی ذات کو نقصان پہنچائے۔ اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی فکر نہ کر لے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے، یہ نقصان ہے۔ دین اسلام نے ہمیں ایسی تعلیمات عطا فرمایا کہ جن تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی ذات کو نیکی اور بھلائی کے معاملے میں بھی نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ انسان وضو کو پورا کرے اور نماز کی درستگی، وضو کی درستگی کے ساتھ اللہ رب العالمین پاکی کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے، اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچے، پانی موجود ہے، وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں اس کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پانی کو استعمال کرنے کے بجائے وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے، اپنی ذات کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفر میں روانہ فرمایا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں امیر بنا کر بھیجا۔ جس علاقے میں یہ تھے سخت سرد علاقہ تھا،
فجر کی نماز وہ تیمم کے ساتھ پڑھانے لگے. ان کے ساتھیوں نے دیکھا لیکن ٹوکا نہیں. صحابہ کرام کی خصوصیت ہے کہ وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے اور اللہ کے نبی نصیحت فرماتے. تو سفر کے موقع پر انہوں نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، جس کو آپ نے ہمارا امیر بنایا اس نے نماز تیمم کے ساتھ پڑھی جبکہ پانی موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور کہا کہ عمر، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمرو ابن عاص نے کہا کہ اللہ کے نبی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا حکم دیا. تو سخت سردی کا زمانہ اور اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا جائے تو طبیعت کے بگڑنے کا خدشہ تھا، اس لیے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر مسکرایا اور خوشی کا اظہار فرمایا. تو گویا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان دین پر عمل کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالے. ایک سفر کی بات ہے، ایک صحابی کو غسل کی حاجت ہوئی. انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اگر کوئی آدمی غسل کی حاجت میں ہو تو پانی کو تلاش کرے اور غسل کرے. جنابت کی حالت ہو، ناپاکی کی حالت ہو تو پاکی اختیار کرنے کے لیے پانی کو تلاش کرے اور غسل کرے. یہ مسئلہ انہیں معلوم تھا. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے گرد و پیش میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ میں جنوبی ہو گیا ہوں، ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے غسل کی حاجت ہے، کیا کوئی اور راستہ بھی ہے پاکی اختیار کرنے کا؟ اس لیے کہ میں زخمی حالت میں بھی. دوسرے لوگوں نے کہا کہ غسل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس آدمی نے غسل کر لیا اور غسل کے نتیجے میں ان کی وفات ہو، زخم تازہ ہو گئے اور وفات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو مار دے اور قتل کر دے. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنی ذات کو تکلیف میں نہ ڈالے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کے حوالے سے اگر کسی آدمی کو علم نہیں ہے تو اپنے طور سے بیجا مسائل بیان نہ کرے کہ ان مسائل پر عمل کر کے انسان اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی تعلیم دیا، اور اگر کوئی سخت کوئی زخمی ہو چکا ہے یا سردی کا زمانہ ہے تو تیمم کر کے وہ نماز کو ادا کر لے. اور یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے آدھے اجر کا ذکر فرمایا. لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑ کر نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بواسیر کی شکایت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام نے ایسی تعلیم دی ہے کہ جن تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کو آسانی میسر آتی ہے. جب آسانی میسر ہو تو غیر ضروری طور پر انسان اپنی ذات کو تکلیف میں نہ ڈالے. اب رہا یہ مسئلہ کہ کسی اور انسان کو آدمی نقصان پہنچا رہا ہے اور نقصان پہنچانے کی مختلف صورتیں. ایک تو یہ ہے کہ براہ راست کوئی آدمی کسی کو نشانہ بنا رہا ہے، یا پھر یہ کہ کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کے کسی اور کو شکار کر رہا ہے.
یعنی خود سامنے نہیں آ رہا لیکن کسی کو اس نے آلہ بنا دیا تو خود نقصان پہنچائے یہ بھی منع ہے، کسی آدمی کو ذریعہ بنا کر نقصان پہنچائے یہ بھی منع ہے۔ کسی مسلمان کو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر جو آدمی بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید بیان فرمائی، اس کی معصوم میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ذریعہ بنا کر کسی کو نقصان پہنچانا شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، طلاق کے مسائل کو قرآن نے بیان کیا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا، اب ظاہر سی بات ہے کہ نباہ نہیں ہے تو طلاق کی اجازت دے دی گئی۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، اللہ رب العالمین نے اس بچے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ماں اس بچے کو ذریعہ بنا کے بچے کے باپ کو تکلیف نہ دے، اور باپ بچے کو ذریعہ بنا کے اس کی ماں کو تکلیف نہ دے۔ جو معاملات طے ہو رہے ہیں اس کو طے کر لیا جائے اور آرام کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو گزار دیا جائے، یعنی دودھ پلانے کا مرحلہ ہے، مدت کو طے کر لیا جائے اور جو قیمت ہو سکتی ہے اس کو طے کر لیا جائے، آسانی کے ساتھ وہ مدت پوری کر لی جائے۔ بیجا طور پر نہ بچے کی ماں بچے کے باپ کو تکلیف پہنچائے گی اور نہ ہی بچے کو ذریعہ بنا کے بچے کا باپ ماں کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو کس قدر اللہ رب العالمین نے باریکی کے ساتھ کے مسئلے کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچانے کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان ذرائع کو بیان کیا، یا جہاں جہاں تکلیف ایک دوسرے کو پہنچائی جا سکتی ہے وہ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تاکہ ہم ان تکلیف دینے والی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ مثال کے طور پر لین دین کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان دھوکہ دے کر تکلیف نہ پہنچائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈی سے گزر رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غلے والے کے پاس رک گئے اور آپ نے اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا تو آپ نے محسوس کیا کہ نیچے کچھ گیلا پن ہے اور اوپر سوکھا پن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بارش کی وجہ سے غلہ گیلا ہو گیا، اگر اوپر سوکھا مال نہ ڈالا جائے تو لوگ نہیں خریدیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری اور دیہاتی انسان ان کے کاروبار کی کیفیت کو بیان کی۔ کوئی آدمی شہر سے باہر جا کر دیہاتی آدمی سے قیمت طے نہ کرے، کوئی آدمی باہر سے آنے والے دیہاتی آدمی سے شہر کے باہر قیمت طے نہ کر لے، اس آدمی کو شہر میں آنے کا موقع دیا جائے، شہر میں آنے کے بعد وہ قیمتیں دیکھے گا، دیکھ کر پھر فیصلہ کرے گا کہ مجھے کس قیمت پر مال دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو تعلیم دی ہے وہ دھوکے سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شہری آدمی دیہاتی کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے قیمت کو طے نہ کر لے، اگر قیمت کا اندازہ دیہاتی کو نہ ہو تو اس کو نقصان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے سرمایہ دار کاروباری لوگ جو غلے کو اکٹھا کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ غلے کو اکٹھا نہ کریں کہ جب سارا غلہ محفوظ ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ اپنی طرف سے نکالیں گے اور قیمت کو زیادہ کریں گے، جس کو احتکار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت سے بھی منع فرمایا، اس لیے کہ اس میں نقصان ایک دو کا نہیں، انسانیت کا نقصان، کہ مال کو ذخیرہ کر دیا جائے پھر ایسے موقع پر نکالا جائے جب مارکیٹ میں مال ہی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کے سودے سے منع فرمایا کہ جن کے تھنوں میں دودھ کو ایک دو دن کے لیے جمع کر دیا گیا۔
اب لینے والا یہ سوچے گا کہ یہ تو بہت دودھ دینے والا جانور ہے، لیکن گھر جا کے دیکھے گا تو صرف ایک ہی دن دودھ دے گا۔ تو اس طرح کے نقصان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ناپ تول میں کمی، جس کو قرآن نے واضح انداز میں بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے تعلیم دی۔ ناپ تول میں کمی کے حوالے سے شعیب علیہ السلام کی قوم بہت پیش تھی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، لوگوں کے مال کو کم مت کرو، لوگوں کا نقصان مت کرو، لیکن وہ ناپ تول میں کمی کرنے سے باز نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے ایک زلزلہ کے ذریعے ان کو ہلاک کر دی۔ اپنے لیے پیمانے کچھ اور، لوگوں کے پیمانے کچھ اور، یہ حقوق العباد میں کمی ہے، جس کو شریعت نے واضح طور پر بیان کیا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ کرے، کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن ورجہ، یعنی تولو تو جھٹا ہو تولو، اور ناپا تو ایسا کہ کچھ زیادہ اس میں، کسی قسم کی ڈنڈی مارنا اور نقصان پہنچانا یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ انسان جہاں بھی رہتا ہے اس کے پاس پڑوس میں کچھ لوگ رہتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا للجار حق، پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ اب اگر کوئی آدمی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بے ایمان ہونے کی بات بیان فرمائی اور جہنمی ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم ہے اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، قسم ہے اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، قسم ہے اللہ کی وہ ایمان والا نہیں۔ کہا گیا کہ اللہ کے نبی کون؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ گالی گلوچ کرتی ہے، زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، باوجود ہے کہ نماز نہیں پڑھتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وہ جہنمی۔ تو جو اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچاتا ہے قصداً یا بغیر قصد کے، دونوں صورتوں میں وہ مجرم ہے۔ آپ مسلمان ان کے حقوق شریعت نے بیان کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تو اپنے تفسیر بیان کی اور آخر میں بیان فرمایا وعامتہم، عام مسلمانوں کے حقوق بھی دوسرے مسلمان پر ہیں، اور ان کے ساتھ احسان کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خبر دیا، اور ان کو تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی خبر دی۔ تو آپ مسلمانوں کے جو حقوق ہے ان حقوق میں سے یہ کہ کوئی آدمی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت وغیرہ کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ عام راستوں پر کوئی آدمی قضاء حاجت نہ کرے، پیشاب پاخانہ نہ کرے، اس لیے کہ گزرنے والے کو تکلیف ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر باریکی کے ساتھ یہ تعلیم دی۔ قضاء حاجت انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ تنہائی اختیار کر لے لیکن گزرگاہ میں پیشاب و پاخانہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عام راستوں اور بیٹھک اختیار کرنے سے پرہیز کرو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں وہاں نہ بیٹھیں، اس لیے کہ وہاں سے عورتیں بھی گزر سکتی ہیں، عام آدمی بھی گزر سکتا ہے۔ تمہاری بیٹھک سے اگر کسی کو تکلیف ہو جائے تو ایسی صورت میں تم خسارے اور نقصان میں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا یہاں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، اگر بیٹھنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں لوگوں کے سلام کا جواب دینا اور بھٹکے ہوئے انسان کو راہ بتانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
یعنی انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے اگر تم بیٹھ رہے ہو تو تمہارا یہ بیٹھنا صحیح اور درست ہے، ورنہ تم عام راستے پر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ۔ غرضے کے دین اسلام کی ان تعلیمات سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر ایذا اور تکلیف پہنچانے کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قصوروار ہے۔ یہ ساری روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو سلامتی میں رکھے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کبھی شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس طرح ہم اپنی اصلاح کر لیں تو ایک صاف ستھرا ماحول بن سکتا ہے، اور اگر ہم ایسی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو ہم کسی کا بگاڑ تو نہیں سکتے لیکن اپنی آخرت کو ہم بگاڑ رہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔